اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیة اللہ وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ پڑتا۔ یہ مثالیں لوگوں کے سامنے ہم اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم سے بچنے اور جنت میں داخل ہونے کے لیے قرآن مجید جیسی عظیم اور مؤثر کتاب نازل فرمائی ہے۔ اس کی عظمت و تاثیر کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو آپ دیکھتے کہ پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے دب اور پھٹ جاتا۔ ہم نے بھاری امانت کو آسمانوں اور زمین پر پیش کیا تو انہوں نے اسے اٹھانے سے معذرت کی، وہ اس سے ڈر گئے اور انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ بے شک انسان ظالم اور جاہل ہے۔ اس سے قرآن مجید کے بے انتہا تاثیر کا اظہار کیا گیا ہے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو جو اس پر عمل کرے گی بام عروج پر پہنچائے گا، اور بہت سی قوموں کو جو اس کو چھوڑ دے گی انہیں ذلیل کر دے گا۔ اس کے کلام کی عظمت اور تاثیر کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ قرآن مجید کو جو بھی اخلاص اور توجہ سے پڑھتا اور سنتا ہے وہ اس پر ایمان لائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن سے سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات سنی تو ایمان لانے پر مجبور ہوئے۔ ثمامہ بن اسال نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کعبہ میں قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا تو اس قدر متاثر ہوا کہ اپنے کانوں سے روئی نکال دی اور قرآن مجید سنتے ہی آپ پر ایمان لے آیا۔ حضرت ابی اسحاق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا کہ ایک آدمی اپنے گھر میں سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہا تھا تو اس کے گھوڑے نے بھنکنا شروع کر دیا۔ اس نے سلام پھیر کر آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو اسے بادلوں کا ایک ٹکڑا نظر آیا جو اسے ڈھانپے ہوئے تھا۔ اس نے اس کا تذکرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیا۔ آپ نے فرمایا، اے فلاں، پڑھتے رہو، یہ سکینت تھی جو قرآن کے لیے نازل ہوئی یا قرآن کی وجہ سے نازل ہو رہی تھی۔ رواہ البخاری۔ اس آیت سے جو مسائل اخذ کیے جا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ قرآن مجید پہاڑ پر نازل کر دیتا تو قرآن کی عظمت اور تاثیر سے پہاڑ دب اور پھٹ جاتا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنے احکام اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ لوگ ان پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سننے، سمجھنے اور سیکھنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے ہم پر رحم فرمائے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ قرآن کے ذریعے ہم پر رحم فرما۔ اے اللہ ہمیں قرآن کو سیکھنے والا اور سکھانے والا بنا دے تاکہ روز قیامت قرآن ہماری سفارش کر سکے۔ آمین یا رب العالمین۔